الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ بہت سی ایسی چیزیں جن کا تعلق مالج و عمل میں پایا جانا ضروری ہے، ان کا مریض میں بھی ہونا ضروری ہے۔ مریض کا عقیدہ صحیح ہو، نیت ٹھیک ہو اور خالص ہو، اللہ کی طرف سچی توبہ ہو، نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والا ہو، حریص ہو نیکی کے کاموں میں اور گناہوں کے کاموں سے نفرت کرتا ہو اور اجتناب کرتا ہو، حرام کاموں میں جن کاموں میں شک ہو یعنی مشکوک چیز سے بھی اجتناب کرے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، دو چیزوں میں سے ایک کا تعلق اسیب زدہ سے ہے اور دوسری کا تعلق مالج و عمل سے ہے، پر جس کا تعلق مریض و اسیب زدہ سے ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر قوت نفس اور ان جنات کی پیدا کرنے والے رب ذوالجلال کی طرف سچی توبہ، اور دوسری چیز کا تعلق مالج سے ہے، بئی طور کے ان کے اندر بھی جو چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ مریض کو اس بات پر پختہ یقین رکھنا چاہیے کہ ہر قسم کا نفع و نقصان اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے ہے، اس کے علاوہ نہ کوئی بیمار کر سکتا ہے نہ شفا دے سکتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور اگر تم کو کوئی تکلیف پہنچائے، اور اگر اللہ تم کو کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا اس کا کوئی دور کرنے والا نہیں ہے، اور اگر تم سے بلائی کرنا چاہے تو اس کے فضل کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے فائدہ پہنچاتا ہے اور وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ اس لیے کہ مریض کا دل بھی کبھی کبھی اللہ سے زیادہ دوسروں کے ساتھ معلق ہو جاتا ہے۔ اب جو لوگ ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں جو کہ مسنون شرعی علاج نہیں کرتے اور ان کو شرعی علاج کا پتہ بھی نہیں ہوتا، تو کوئی بھی تویز ان کے ہاتھ میں تھما دیا جائے تو اس چیز کو بغیر سمجھے کہ اس میں لکھا ہوا کیا ہے، کفر لکھا ہوا ہے، شرک ہے، کیا چیز ہے، اس پر وہ پختہ یقین کر لیتا ہے اور جو وہ بتاتا ہے اسی انداز سے یہ اس کو استعمال بھی کرتا ہے، اور اللہ سے زیادہ اس کا دل اور اس کا تعلق اس تویز سے جڑ جاتا ہے، اور اللہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، نہ وہ پڑھائی کرتا ہے، نہ وہ نماز پڑھتا ہے، نہ وہ نماز کا پڑھنا ضروری سمجھتا ہے، نہ وہ طہارت میں رہتا ہے، اور نہ طہارت میں رہنا اس کے لیے کوئی ضروری ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں انسان کو اللہ سے دور کرتی ہیں اور یہی چیزیں انسان کو بیماری کے قریب کرتی ہیں۔ بعض اوقات ایسے بھی ہو جاتا ہے کہ انسان کو وقتی طور پر فرق پڑ جاتا ہے، کیونکہ یہ سب شیطانی چالیں ہوتی ہیں، اور شیطان اللہ سے دور کرنے کے لیے وقتی طور پر اس تویز گنڈے کی وجہ سے سائڈ پر ہو جاتا ہے تاکہ اس کا یقین اللہ سے ہٹ کر اس پر ہو جائے، لیکن اللہ سے یہ دوری انسان کے لیے انتہائی تباہ کن ہے، اور اس طرح کا انسان کے اندر خیال پیدا ہونا کبھی کبھی یہ شرک خفی کی حد تک بھی پہنچا دیتا ہے۔ پس بعض اسیب زدہ مریض اور ان کے اقارب، ان کے گھر والے اور ان کے متعلقین کہ فلاں عمل فلاں سے بہتر ہے، اس لیے کہ اس نے جن کو نکال دیا اور دوسرا نہیں نکال سکا۔ اب کسی جگہ پر جن جا کر بولتا ہے، باتیں کرتا ہے، میں وہاں سے آیا ہوں، میں یہاں سے آیا ہوں، اس نے میرے بچوں کو مارا تھا، اس نے چشمے پر پیشاب کیا تھا، راستے میں پیشاب کیا تھا، کسی سراغ میں پیشاب کیا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ سب کہانیاں ہوتی ہیں، یہ سب ایک فضول اور لایانی باتیں ہوتی ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اور جنات ہمیشہ
جو اناڑی قسم کے عمل ہوتے ہیں ان کو بہت دور لے جاتا ہے، جبکہ جو مریض کے لواحقین ہیں ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے، مریض کو بھی اس بات کا نہیں پتہ، لیکن جو عاملین ہوتے ہیں وہ ان جنات کی چالوں میں آ کر مریض کو بھی خراب کرتے ہیں، جبکہ عقیدے کی خرابی کا سبب تو پہلے ہی سے وہ ہیں، اور ساتھ وہ اپنے عقائد کا بیڑا بھی غرق کرتے ہیں۔ اس سے فائدہ نہیں پہنچتا، وقتی طور پر وہ شیطان سائڈ پہ ہو جاتا ہے اللہ سے ایمان ہٹا کر اس توحید والے پر ایمان کو پختہ کرنے کے لیے، جبکہ اس توحید کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ میں نے بہت دفعہ توحیدات کو کھولا، کہا گیا قرآنی توحید ہے یا اس میں کوئی دعائیں لکھی گئی ہیں، لیکن جب دیکھا تو دعا لکھی گئی تھی، قرآنی آیت بھی لکھی گئی تھی، لیکن جو توحید کے کارنر ہیں ان پر اس طرح کا جادو لکھا گیا تھا جو سمجھ سے باہر تھا، اور وہ جو پڑھنے میں آیا وہ انتہا درجے کا شرک تھا، اور اس میں نعوذ باللہ جو اللہ ہے اس کو مخلوق بنا دیا گیا اور مخلوق کو رب بنا دیا گیا، یعنی جبریل امین کو اللہ بنا کے نعوذ باللہ، اور اللہ کو مخلوق بنا کر جبریل سے مدد مانگی گئی، اور وسیلہ کس کا بنایا گیا؟ اللہ کا۔ تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ اس طرح کی چیزوں کا ہونا انسان کو کفر سے بھی تھوڑا آگے ہی لے جاتا ہے۔ تو کفر ہے نا، تو ایک بندہ کفر کے درجے کو بھی آگے پار کر دیتا ہے۔ اتنا تباہ کن قسم کا عقیدہ، اتنا تباہ کن قسم کا کفر انسان اختیار کرتا ہے، توحید کو گلے میں ڈال لیتا ہے، اس کو یہ نہیں پتا کہ اس میں لکھا ہوا کیا ہے۔ اس لیے آج سے توحیدات سے بچنا، اللہ پر اچھے گمان کا ہونا، تقوی کا مضبوط ہونا، اور نیت کا خالص ہونا، اور عمل پر آپ کا ایمان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جو پڑھا جا رہا ہے، جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کی جا رہی ہے، جو اللہ سے دعائیں مانگی جا رہی ہیں، ان پر کامل ایمان ہونا چاہیے۔ اور جب دعائیں پڑھی جا رہی ہوں تو اس پڑھنے کے دوران مریض کو چاہیے کہ وہ ہر دعا کے اختتام پر آمین کہا کرے، اور خود بھی دعاؤں کا اہتمام کرے، اذکار کا اہتمام کرے، نمازوں سے سستی بالکل نہ کرے، بر وقت پڑھے اور پابندی کے ساتھ پڑھے، صبح شام رات کے اذکار بلا ناغہ کرے، اور جو ہدایات اس کو علاج کے دوران ملیں ان ہدایات پر وہ سختی سے کام لے۔ اگر خدا نخواستہ فوری طور پر اس کو شفا نہیں ملتی تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ صبر کرے، مایوس نہ ہو، صبر کرے۔ مریض پر یہ واجب ہے کہ وہ صبر سے کام لے اور اپنا حوصلہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ بلند رکھے، اور شفا کے سلسلے میں جلد بازی نہ کرے۔ یہ میں نے بہت دفعہ دیکھا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس وقت ان پر دم ہوا ہے تو فوری طور پر ان کو ٹھیک ہو جانا چاہیے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ ایک مرض ہے، اور مرض جسمانی ہو یا روحانی، اس کے خاتمے میں وقت لگتا ہے، اور مریض کو یہ چاہیے کہ وہ اس بات پر پختہ یقین رکھے اور وہ انتظار کرے اللہ کے اس وعدے کا، اس حکم کا، کہ جس وقت اس کے نصیب میں اس شفا لکھی گئی ہے انشاءاللہ اس وقت وہ شفا اس کو مل جائے گی، اور وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور اس کے ساتھ صدقہ دینے کا اہتمام کرے، اور مسنون شرعی طریقوں سے صدقہ کرے، نہ کہ وہ جو سر سے گوشت پھیر پھیر کے چوکوں چوراہوں میں پھینکا جاتا ہے یا کسی جانور کی سری پھینکی جاتی ہے۔ اس طرح کے حرام کاموں سے اجتناب کرے، صدقہ کسی یتیم، بیوہ، مسکین اور جو اس کے حقدار ہیں ان کو پہنچائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔